جیسے وہ ارشاد بھٹی نے مجھ سے پوچھا نا آپ کے 19 تو آپ اس قوم پہ رحم نہیں کر رہے، تو میں نے کیا جواب دیا تھا؟ خدمت کر رہا ہوں، کیونکہ جس ملک میں گروتھ ریشو بڑھتا ہے، جوانوں کا ریشو زیادہ، بوڑھوں کا ریشو کم، کمانے والے زیادہ، کھانے والے کم، پوری دنیا میں مسلم قانون ہے یہ تو ہمیں جو نسل روکنے کا گورے کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو تو اپنے قوموں کو تو پیسے دے دے کے بڑھا رہے ہیں نسلیں، ایک ایک بچے پہ ٹھیک ٹھاک پیسہ ملتا ہے، ہمیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ویسے ہی تباہ ہو رہے ہیں تو اب آبادی روک کے اور تباہ کر دو تاکہ بڈھے بڑھ جائیں، جوان کم ہو جائیں، تو اور زیادہ ہمیں برباد کرنے کے لیے یہ کہیں ہمارے خیر خواہ تھوڑی جو ہمیں مشورے دے رہے ہیں کہ جو ہے یہ نسل روکو، ان کو پتہ ہے ہماری بڑھ نہیں رہی، ان کم بختوں کی بڑھ رہی ہے، تو یہ بھی ہم پر مسلط ہو جائیں گے اور ہو نہیں جائیں گے، ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ میں نے 20 سال پہلے بیان کیا تھا کہ جاپان میں ہمارے پشتون بھائیوں کی نسل بڑھ رہی ہے، جیپنیز کی نسل ختم، ایک ایک دو دو بچہ ہوتا ہے ان کا، حکومتیں کہہ رہی ہیں بچے پیدا کرو، نہیں کر رہے۔ میں نے کہا دیکھنا ایک دن آئے گا جاپان میں چپلی کباب کے ہوٹل کھلیں گے، نسوار کی دکانیں کھلیں گی۔ میں اب جاپان ہو کر آیا ہوں لاسٹ ایئر الحمدللہ، اور وہاں بتا رہے ہیں ہمارے جو پشاور کوئٹہ کے پشتون لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم تو یہاں کی عورتوں سے نکاح کرتے ہیں، ہمارے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، تو ہماری نسل بڑھ رہی ہے۔ وہاں پنجاب کے سیالکوٹ کے لوگ ملے، ان کی نسل بڑھ رہی ہے، جاپانیوں کے ایک ایک دو دو بچے، نسل ختم۔ تو دنیا میں یونان ایک ایسا کنٹری ہے، یونان میں جو اصل قوم رہا کرتی تھی ختم ہو چکی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ وہاں دوسری قومیں ہیں کیونکہ انہوں نے نسل روکی، ختم۔ تو ایسے غائب ہوتی ہیں نسلیں، پتہ بھی نہیں چلتا، ایسے نسلیں غائب ہوتی ہیں۔ اور لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کو یونائٹڈ نیشن کا نہیں پتا، یونائٹڈ نیشن کی نظر میں اس وقت آبادی ایک بہت بڑا عذاب بن چکی ہے اور یہ کہہ رہے بچے پیدا کرو۔ آپ کو یونائٹڈ نیشن کا نہیں پتا، یونائٹڈ نیشن کی جو مستند رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ گروتھ ریشو اتنا خطرناک گر گیا ہے کہ کووڈ سے بڑی تباہی آنے والی ہے دنیا میں، کووڈ سے بڑی تباہی آ رہی ہے، کیونکہ فطرت کا ایک لا ہے نا کہ اتنی اسپیڈ ہونی چاہیے تاکہ بوڑھوں کا ریشو جتنا ہے اس حساب سے جوانوں کا ریشو ایک اتنا رہے، وہ اب مینٹین نہیں ہے، وہ کیا ہو گیا ہے، وہ خراب ہو گیا ہے۔ تو اب تو دنیا چیخ رہی ہے بھائی، جاؤ سویڈن میں، ڈنمارک میں اور مختلف ملکوں میں جاؤ، پاگل ہوئے ہوئے، وہ کہتے ہیں بڑھاؤ یار، تبھی تو ہمیں ویزے دے رہے ہیں۔ وہ امریکہ کہہ رہے ہیں فیملی کے ساتھ آ جاؤ، آپ کہہ رہے ہو ہمیں نہیں بلا رہے، وہ پہلے دیکھتا ہے کہ یہاں کے خالی بچے ہی پیدا کرے گا یا کچھ اور بھی کرے گا، کوئی انلیگل ایکٹیویٹی میں تو نہیں ہے، لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ فیملی والے لوگ آئیں اور بچے یہاں کے پیدا کر کے نسل بڑھائیں، تو اس لیے یہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نہیں تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ اچھا مجھے ارشاد بھٹی کے اسٹائل پہ بڑی ہنسی آئی جب میں نے کہا نا خدمت، کہہ رہے اچھا خدمت کرنے ماشاء اللہ، تو وہ طنز بھی کر رہا تھا اور اسٹائل بھی نہیں چینج ہو رہا۔